لیکن رب کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو بنایا ہی خیر اور شر کو امتحان لینے کے لیے، یعنی ایک طرف خیر بھی ہوگی ایک طرف شر بھی ہوگا۔ ایک طرف شیطان نہیں ہوتا تو وہ جہنم کیوں ہوتی؟ شیطان بہکائے گا، جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ جہنم کے مستحق، اور جو شیطان کے بہکانے سے بچیں گے وہ جنت کے مستحق۔ تو اللہ رب العزت چاہے تو فوراً اس کو ختم کر دے شیطان کو، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے اس کو مہلت دینے میں کہ اس دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، اور انسان کے لیے حکمت کا تقاضا میرے رب کی یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے اس کو دیے ہیں اور ارادہ و اختیار بھی اس کو دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان خود کہنے لگا، پہلے تو کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، پھر کہہ رہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے مخلص کر لیا ہوگا، چن لیا ہوگا، یا جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہوگا تیرے لیے، جن کے دل میں اخلاص ہوئے۔ اخلاص کیا ہے؟ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تخلیق انسانی کے ایک دلچسپ مرحلے کو بیان کیا ہے۔ اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ تھیوری آف ایولیوشن، سائنس جس کو نظریہ ارتقاء کہتی ہے، جس کو ایولیوشن آف تھیوری کہتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انسان پیدا کس طرح ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پانی کے قریب جو ساحل ہوتا ہے، اس ساحل پر جو مٹی پڑی ہوتی ہے، اس مٹی میں جب سمندر کا وہ پانی مل گیا تو اس نے پانی اور مٹی کی کمبینیشن سے ایک گارا بنایا جس کو آپ کیچڑ کہہ لیں یا پانی ملائی ہوئی مٹی کہہ لیں، اور وہ مٹی کیچڑ بن گئی پانی کے ملنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس مٹی میں آلریڈی سالٹ تھا، دیگر کیمیکلز پہلے سے موجود تھے، تو پانی اور مٹی نے مل کر وہ کیمیکلز جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد جو سورج کی تپش تھی، وہ تپش اس کیچڑ پر پڑی تو وہ کیچڑ سوکھ گئی، اور سوکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کیچڑ جب سوکھ جائے تو تھوڑا سا اوپر اڑ جاتی ہے، اور جب سورج کی حرارت، مٹی کے سالٹ اور کیمیکلز اور مولیکیولز وغیرہ، اور پھر پانی اس میں ملا، اور یہ تینوں چیزیں ایک پروسیس سے گزری، تو اس کے اندر زندگی کا سب سے پہلا عنصر پیدا ہوا جس کو ہم انگلش میں لائف سیل کہتے ہیں، یعنی پہلی حیات جو پیدا ہوئی ہے وہ سائنس کہتی ہے ایولیوشن آف تھیوری میں کہ اس طریقے سے لائف کا پہلا سیل، یعنی کہ جو بالکل انویزیبل ہو نیکڈ آئی سے، اس کو بہت کسی مائکرو مشین سے دیکھا جا سکے، وہ پہلا لائف سیل پیدا ہوا۔ وہ لائف سیل آگے بڑھتے بڑھتے اس کی مختلف اسپیشیز بنی، اور اس سے حیوانات بنتے ہیں، اور وہ اسپیشیز نے ترقی کرتے 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 پھر ہیومن باڈی بنتی ہے اور انسان بن جاتا۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر یہ موضوع بھی دلچسپ موضوع ہے۔ قرآن کریم نے بھی انسان کی تخلیق کو جو بیان کیا ہے وہ ایک لفظ سے بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کو، کریشن آف مین کو جو بیان کیا ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے، اور مختلف الفاظ اس کے مختلف پیدا ہونے کی اور تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا، تو کہتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو بالکل خشک ہوتی ہے۔ اب تراب کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دیں آپ، تو جب تراب کے اندر تھوڑا پانی مل جائے گا تو پھر وہ پانی والی مٹی تراب نہیں کہلاتی ہے، اس مٹی کو کہتے ہیں طین۔ قرآن نے ایک جگہ تراب استعمال کیا کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور دوسری جگہ کہا سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا کہ مجھے مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور انہیں طین سے بنایا گیا ہے، حضرت آدم کو۔
وہاں تراب کا لفظ نہیں ہے، یعنی کہ طین وہ مٹی جس میں پانی ملا ہو۔ پھر ایک اور جگہ لفظ استعمال ہوا طین اللازب، یعنی چکنی مٹی تو ہے لیکن اگر مٹی میں تھوڑا سا پانی ملا دیں، جن لوگوں نے گاؤں کی زندگی گزاری ہے یا پھر کبھی دیکھا ہو مٹی میں پانی ملا کر گھروں پر چھاپتے ہوئے، تو فوراً اگر مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو اس وقت اس میں چپکنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ مٹی کے اندر پانی ملا ہوا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو وہ پانی اور مٹی ملتے ہیں تو کچھ بعد میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر پھر وہ چپک سکتی ہے۔ تو پانی ملائی ہوئی مٹی فوراً چپچپی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد چپچپی ہوتی ہے۔ تو جو مٹی پانی مل کر تھوڑی دیر بعد چپچپی ہو جائے اس کو طین لازب کہتے ہیں۔ اور بہت دیر تک پانی میں مٹی رہے تو مٹی کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ کالی ہو جاتی ہے۔ جب مٹی کالی ہو جائے اور وہ کیچڑ بن جائے تو اس کو قرآن کہتا ہے حمائن، اور جب اس حمائن میں سے بو آنے لگے، سڑی ہوئی ہو جائے، تو اس کو قرآن کہتا ہے مسنون، یعنی بودار سڑی ہوئی مٹی۔ اور پھر اس مٹی پر جب تپش پڑتی ہے تو وہ مٹی کیسی ہو جاتی ہے، وہ مٹی جب خشک ہو جاتی ہے ہوا کے ذریعے سے، تپش کا مرحلہ بھی بعد میں، جب وہ کیچڑ جو ہے جس میں بو آ رہی ہے وہ سڑ جاتی ہے تو وہ کچھ دیر بعد ہوا کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے۔ جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سلسالن۔ سلسالن اس مٹی کو کہتے ہیں، اگر آپ کبھی کسی تالاب کے کنارے کسی ساحل کے کنارے جائیں جہاں پر کیچڑ ہو اور وہ سوکھ گئی ہو، تو جب اس میں سے ہوا گزرے گی تو اس میں سے کھنکھناتی آواز آئے گی، اور آپ اگر اس پر چپل رکھ دیں گے تو کڑک کڑک کی آواز آئے گی، اس کو کہتے ہیں سلسال۔ اور پھر اس کڑکتی یعنی کھنکھناتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی پر اگر سورج کی تپش پڑ جائے تو وہ کالفخار ہو جاتی ہے، یعنی سلسالن کالفخار۔ تو قرآن نے انسان کی تخلیق کے جو مرحلوں کو بیان کیا ہے، وہ کبھی کہا تراب، کبھی کہا طین، کبھی کہا طین اللازب، کبھی کہا سلسال، کبھی کہا حمأ مسنون، کبھی کہا سلسالن کالفخار۔ ان سارے لفظوں کو لیں گے اور پھر تخلیق انسانی کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ جو ایولیوشن آف تھیوری آج سائنس بیان کر رہی ہے، سائنس کی ابھی بھی تھیوری میں کچھ مسٹیکس ہیں، ابھی بھی کچھ غلطیاں ہیں، لیکن اس چیز کو قرآن کریم 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ ایک ایک پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت وہی بات فرما رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے جو کہ کھنکتی ہوئی ہے۔ یعنی یہ بالکل لاسٹ پروسیس اللہ بیان کر رہا ہے کہ ایسی مٹی جو کہ کیچڑ بن چکی ہے اور اس میں بو آ رہی ہے اور وہ سلسال ہے، سوکھ بھی چکی ہے، کھنکتی ہوئی ہے، تو فرمایا اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اس آیت کو سمجھانے سے پہلے وہ جو میں نے ایولیوشن آف تھیوری بیان کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے، تو آپ کو لگے گا کہ بہت ساری باتیں قرآن کے اندر وہ بیان کی جا رہی ہیں جو کہ آج کی سائنس بیان کر رہی ہے، بہت فیملیئر ہے، سملر ہے۔ تو آج بھی اگر سائنسدان قرآن کو اس نظر سے پڑھے، ایک ایک لفظ پر غور کریں، دیکھیں ایک ایک ورڈ بیان کیا اللہ نے، کہیں طین، کہیں تراب، کہیں سلسال، لیکن ایک ایک ورڈ کے پیچھے پوری پروسیس ہے، پوری جو ہے وہ فلسفی ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو آدمی کو قرآن کی حقانیت اس پر واضح ہوتی ہے اور یہ راز کھلتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچایا۔ پھر فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور انسان کو بنانے سے پہلے ہم نے جان کو پیدا کیا، جان سے مراد جنات کو پیدا کیا، من نار، نار سے، اور وہ نار کون سی؟ السموم، آگ کی لپٹ سے اللہ نے پیدا کیا۔ فزکس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک شعلہ ہوتا ہے فلیم، اور فلیم کی کچھ آگ تو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور فلیم کے سراؤنڈنگ میں ایک انویزیبل اس کی لپٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اس لپٹ میں بھی چلے جائے کہ جو کہ انویزیبل ہوتا، دکھ نہیں رہا ہوتا، تو آپ کا ہاتھ جل جائے۔
تو اللہ رب العزت نے شدید جلا دینے والی آگ کی لپٹ سے، لو سے جنات کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب ان دونوں کو بنا دیا، جنات کو پہلے بنا دیا اور انسان کو سڑے ہوئے کیچڑ کے کھنکتی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، جب یہ دونوں بن گئے تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی، فرشتوں سے، انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں بشر، من صلصال، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو کہ سڑی ہوئی کیچڑ کی سے تعلق رکھتی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کا تسویہ کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر لوں۔ سویتہ قرآن میں جہاں استعمال ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں پہلے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر ڈیکوریشن کا کام چلتا ہے۔ یعنی کوئی کسی بندے کو 4 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو پہلے وہ کیا تیار کرتا ہے؟ اس کا فریم ورک تیار کرتا ہے، پورا 4 منزلہ کھڑی کر دے گا، اس کے بعد اس کے اندر کہاں دروازے دینے ہیں اور کہاں پر کون سا کلر کروانا ہے، یہ ساری چیزیں، اس چیز کو کہتے ہیں تسویہ۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے کیا کیا؟ انسان کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بیان کیا، اور اسٹرکچر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے اس کی اپنی جیسی اس کی شان قلائق کاریگری کی کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں کہاں رکھنی ہیں، بصارت کہاں دینی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر ایک فریم ورک کے اندر تشکیل دیا اور مکمل طور پر انسان کو درست کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مکمل طور پر درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے بعد اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام کی تمام اس کو سجدہ کر لینا۔ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا ہے جب تک اللہ کی روح، اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اس میں اپنی روح نہ ڈال دوں۔ اللہ اپنی طرف روح کی نسبت کر رہا ہے، تو پتہ لگا اللہ کے نوروں میں سے ایک نور روح کا نور ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ کا پارٹ ہے۔ جیسے کوئی سمجھے کہ بھئی اللہ کا نور 100% ہے تو اللہ نے 99% اپنے پاس رکھا اور اپنے نور کا ایک حصہ 1% آگے دے دیا۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے نور میں کمی واقع کر رہے ہیں اور اللہ کا ایک حصہ جدا کر کے کسی اور کو دے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کی نسبت جو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری روح، اس سے مراد جیسے بیت اللہ، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے گھر کو، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ اللہ یہاں رہتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تو لامکاں ہے، لامکاں یعنی کہ مکان سے پاک ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے بیت اللہ، یا پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ کی نسبت رکھی جائے، فی سبیل اللہ، اس سے مراد یہ ہوتی ہے جہاں پر جو کام اللہ سے نسبت رکھتا ہے اس کام کو اللہ کا کام کر دیا جاتا ہے، جیسے بیت اللہ، یہ کیونکہ اس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے اس کو بیت اللہ کہہ دیا۔ تو جو روح اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ حیوان جو ہیں یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ روح میں ایسی صلاحیت ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا فرمایا میری روح۔ پھر فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدے میں چلے جانا۔ تو اصل سجدہ تو اس روح کو ہے جو اللہ کے انوار ربانی میں سے ایک نور ہے۔ پھر فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے کے سارے، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے عزازیل کے جس کا نام ابلیس تھا۔ یہ قرآن کریم میں تیسری مرتبہ ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سن رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ پہلے پارے میں آیا تھا، دوسری مرتبہ 8ویں سپارے میں آیا، اور اب 14ویں سپارے میں دوبارہ ذکر چل رہا ہے، لیکن تینوں جگہ الگ الگ نوعیت سے اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین،
تجھے کیا ہوا کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا نہیں ہوں میں سجدے کے لیے کہ میں سجدہ کروں ایسے بشر کو، ایسے انسان کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سڑی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی کے گارے سے۔ اب اس کی نگاہ اس مٹی پر پڑی جو ایک سڑی ہوئی تھی اور کھنک رہی تھی، اس کی نگاہ اس پر نہیں گئی کہ اللہ نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ جس کی نگاہ، پیر کرم شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، جس کی نگاہ بشریت پر رہتی ہے کہ مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو وہ کبھی بھی ہدایت کے نور کو نہیں پا سکتا، لیکن جس کی نگاہ نور ربانی پر جاتی ہے وہ ہدایت کی روح کو پا سکتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو دکھنے میں ہماری طرح ہے۔ تو جس کی نگاہ بشریت تک رہتی ہے وہ ابو جہل بنتا ہے، ابو لہب بنتا ہے، اور جس کی نگاہ بشریت کے پار نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے وہ ابو بکر بنتے ہیں، عمر فاروق بنتے ہیں، عثمان غنی بنتے ہیں، مولا علی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کو جب اس نے جواب دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود بارگاہ الہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت کو مسلط کر دیا گیا، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کے دن تک، یعنی قیامت تک اللہ کی لعنت تجھ پر مسلط کر دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ کی لعنت اس پر پڑ گئی، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی سوال کیا کرتا ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اے میرے رب فانظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں آپ، مردود بارگاہ ہو چکا ہے، لعنت کا مستحق ہو چکا ہے، اللہ فرماتا جا تجھے ہم نے مہلت دی، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ علماء نے کہا میرے رب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ بے نیاز ہے کہ شیطان لعنت بھی پا جائے اس کے بعد بھی دعا کرے تو اللہ رب العزت اسے چانس دے دیتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی رحمت کا طالب بن کر اور ایمان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو رب کی رحمت اس کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوگی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے کہا کہ تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے ایک معلوم وقت تک، یا الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ دن کے وقت تک تجھے ہم نے مہلت دی۔ اب جب اللہ نے اس کو مہلت دی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا رہا ہے، اللہ اکبر، کہتا قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کو جب بیان کیا تھا وہاں بھی ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ اللہ کو نادم ہونے والے بہت پسند ہیں، شرمندہ ہونے والے بہت پسند ہیں۔ ایک اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی ہے، اور ایک غلطی، ایک جرم شیطان سے بھی ہوا ہے، لیکن شیطان نے جرم کر کے کیا کہا، قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کیا غلط کام خود نے اور برائی ڈال رہا ہے اللہ پر۔ لیکن جب اجتہادی خطا ہوئی حضرت آدم سے، تو حضرت آدم نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا، ایکسپٹ کیا اور کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اگر شیطان کے بہکانے پر ایک درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قرآن نے جبکہ خود کہا کہ فنسی ولم نجد لہ عزما، کہ وہ کام انہوں نے بھول سے کیا تھا، ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے انہیں بھلا دیا تھا اپنی حکمت کے تحت۔ اس کے باوجود بھی جناب آدم کی عاجزی دیکھیں آپ کہ آپ کیا کریں، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ لعنت پڑ گئی قیامت تک پھر بھی اکڑ رہا۔ تو جو آدم کی اولاد ہیں ان میں اکڑ نہیں ہوتی ہے، وہ جرم پر اکڑتے نہیں ہیں بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ مالک غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہماری مسٹیک ہے، ہماری غلطی، ہمارا گناہ، ہمیں معاف کر دیں۔ اور جو شیطانی صفت کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ پر الزام ڈالتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو شیطان نے کہا قال ربی ما اغویتنی، اے میرے رب تو نے اس سبب سے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین کو۔ کن کے لیے؟ تیرے بندوں کے لیے زمین کو، دنیا کو خوبصورت بنا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ چیلنج کر رہا ہے، حالانکہ اس کی کیا اوقات، لیکن رب کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو بنایا ہی خیر اور شر کو امتحان لینے کے لیے، یعنی ایک طرف خیر بھی ہوگی ایک طرف شر بھی ہوگا۔ ایک طرف شیطان نہیں ہوتا تو وہ جہنم کیوں ہوتی؟ شیطان بہکائے گا، جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ جہنم کے مستحق، اور جو شیطان کے بہکانے سے بچیں گے وہ جنت کے مستحق۔ تو اللہ رب العزت چاہے تو فوراً اس کو ختم کر دے شیطان کو، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے اس کو مہلت دینے میں کہ اس دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، اور انسان کے لیے حکمت کا تقاضا میرے رب کی یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے اس کو دیے ہیں اور ارادہ و اختیار بھی اس کو دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان خود کہنے لگا، پہلے تو کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، پھر کہہ رہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے مخلص کر لیا ہوگا، چن لیا ہوگا، یا جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہوگا تیرے لیے، جن کے دل میں اخلاص ہوا۔ اخلاص کیا ہے؟ اپنے دل کو ہر قسم کے رذیلات سے اور شر و شرور سے پاک کر لینا، اور اپنے ہر عمل کو خدائے بزرگ و برتر کے لیے کر لینا اخلاص۔ فرمایا جو مخلص بندے ہوں گے جن کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہوگا، فرمایا الا عبادک، سوائے ان بندوں کے۔ تو شیطان نے بھی وہاں ہار مان لی اللہ کے نیک بندوں کے آگے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن سوائے ان بندوں کے جو تیری بارگاہ میں مخلص ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا یہ جو اخلاص والا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے میری بارگاہ تک آنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے یہی سیدھا راستہ ہے۔ اخلاص، للہیت، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا، ریاکاری سے پاک کر لینا۔ اللہ فرما رہا یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک آنے کے لیے ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ شیطان صرف مشورہ دیتا ہے غلط کام کرنے کا، شیطان فورسفلی کسی سے غلط کام کروا نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیطان نے کر دیا۔ اس طرح ہمارا مزاج ہوتا ہے، ہم ہر غلط کام کر کے شیطان پہ ڈال دیتے، ارے یار یہ جو شیطان ہے نا یہ مروا دیتا۔ بھائی شیطان صرف آپ کو بہکاتا ہے، اور وہ بہکاتا ہے، ارادہ آپ کا ہوتا ہے، اختیار اللہ نے آپ کو دیا۔ اگر شیطان کے پاس اختیار ہوتا اور وہ جبرن اور فورسفلی کوئی کام کروا سکتا تو پھر محشر کے دن اللہ گناہگاروں کو سزا کیوں دیتا؟ اللہ تو ساری سزا شیطان کو دے کہ بھائی شیطان فورسفلی آپ سے کام کروا رہا، تو اللہ نے کہہ دیا شیطان کو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، یعنی کہ فورسفلی تو کوئی کام کروا نہیں سکتا، جبرن کوئی کام نہیں کروا سکتا، صرف بہکا سکتا۔ الا من اتبعک، لیکن بہکیں گے کون، تیری باتوں میں آئیں گے کون؟ الا من اتبعک، سوائے ان لوگوں کے جو تیری اتباع کریں۔
جو تجھے فالو کریں من الغاوین گمراہ لوگوں میں سے، جو تیری اتباع کریں گے یقیناً وہ تیرے راستے پر ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان کے لیے وعدہ کی گئی ہے، ان تمام کے لیے۔ اور وہ جہنم کیا ہے؟ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سبعۃ 7، ابواب باب کی جمع ہے۔ اس جہنم میں 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے میں ان کے لیے الگ الگ سے حصہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کے دروازے 7 ہیں تو انٹری کے دروازے 7 ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے جو ہے وہ 7 قسم کے درجات ہیں، یعنی 7 سیلز ہیں۔ جس طریقے سے مجرم جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کے لیے جیل میں سختیاں اور مسائل اور انوائرمنٹ بھی اسی حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ چھوٹے مجرم کے لیے ایک الگ قسم کا سیل ہوتا ہے، بڑے مجرموں کے لیے ایک الگ قسم کا سیل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جہنم کے بھی 7 درجات ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے میں ان کے لیے، یعنی مجرموں کے لیے، مشرکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جو جتنا اس کے راستے پر چلے گا، جتنا خرابی کرے گا اس دنیا کے اندر، اللہ نے جہنم میں ان کے لیے الگ الگ سیل بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر ان کو ان کے جرموں کے حساب سے سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں اور جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور جن کے لیے کہا کہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، کہ ہر دروازے میں ان کے لیے جزء مقسوم ہے، کہ ان کا حصہ الگ کر دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہونے سے اور ان کی حرکات و عادات کو اپنانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور شیطان لعین کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ جو اللہ کے نے فرمایا اور شیطان نے سرنڈر کر دیا ان بندوں کے آگے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو لوگ تیرے مخلص ہوں گے جن کو تو نے اپنے لیے پسندیدہ اور منتخب کر لیا ہے، سوائے ان لوگوں کے میں سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان مخلصین میں اور ان مخلصین میں ہمیں شامل فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت کی بارک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ